بنی اسرائیل میں نا ایک بندہ تھا جو بڑا گناہگار تھا، بڑا سیاکار تھا، بڑا بدکار تھا، بڑے گناہ کرتا تھا، بڑی مالک کی نافرمانیاں کرتا تھا۔ آبادی والے، بستی والے اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس گناہگار بندے کو بستی سے نکال دیا جائے۔ انہوں سارے لوگوں نے مل کے اس گناہگار کو بستی سے نکال دیا، کہا نکل جا بستی سے، تو خدا کا نافرمان ہے، تو گناہگار ہے، تو مالک کی نافرمانیاں کرتا ہے، نکل جا بستی سے۔ وہ بستی سے نکل گیا، جنگل میں چلا گیا۔ اب بستی والوں نے فقط اسے نکالا نہیں بلکہ اس کے ساتھ نا سوشل بائیکاٹ کر دیا، یعنی نہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیا نہ پینے کے لیے کچھ۔ اب جب بندے کو نہ کھانے کے لیے کچھ ملے نہ پینے کے لیے کچھ ملے تو وہ کتنی کی زندگی گزار لے گا، کتنے کے دن جی لے گا۔ بالآخر جب اسے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، پینے کے لیے کچھ نہ ملا، جنگل میں اکیلا ہے، آخر کار نا سانسوں کی مالا ٹوٹنے لگی، روح نکلنے لگی، موت واقعہ ہونے لگی۔ جب موت قریب آ گئی اب اسے نا اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہوئی، اب اسے احساس ہوا کہ میں نے نا مالک کی نافرمانیاں کی ہیں، میں نے غلط کیا ہے گناہ کر کے۔ اب احساس ہوا تو بارگاہ خداوندی میں نا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یاد رکھنا جب آپ عاجزی کرتے ہیں نا، انکساری کرتے ہیں تو مالک مان جاتا ہے۔ مالک کو منانے کا صوفیہ ایک طریقہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ نے مالک کو منانا تو پھر عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں۔ جب آپ عاجزی انکساری اختیار کریں گے تو مالک مان جائے گا۔ اب یہ بنی اسرائیل کا گناہگار بندہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مالک کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، مالک اگر مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہی میں اگر کوئی کمی آتی ہے، تیری سلطنت میں اگر کوئی گھاٹا آتا تو پھر مجھے معاف نہ کر، اگر تیری سلطنت میں کوئی کمی آتی ہے پھر مجھے تو معاف نہ کر۔ لیکن اگر مالک تیری سلطنت میں کوئی کمی نہیں نہ آتی، تیری بادشاہت میں مجھے معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی تو پھر مجھے تو معاف فرما دے۔ مالک زمانے والوں نے، بستی والوں نے چھوڑ دیا ہے، تو نہ مجھے چھوڑنا۔ مالک انہوں نے مجھ سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے۔ مالک سنا ہے تو بڑا کریم ہے، سنا ہے تو بڑا رحم فرمانے والا ہے، سنا ہے تو بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔ مالک تو مہربانی فرمانا، مالک میرے لیے تو فضل والے فیصلے فرمانا، مالک تو میرے لیے کرم والے فیصلے فرمانا۔ مالک میں گناہگار ہوں، عاجزی کے ساتھ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مالک تو مجھے معاف فرما دے۔ اگر مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہی میں کوئی گھاٹا نہیں آتا تو مالک میں توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، تو مجھے اپنے فضل سے معاف کر دے۔ اب یہ گناہگار بندہ زاروں کی طرح رو رہا ہے اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مالک سے معافیاں مانگ رہا ہے، توبہ کرنے لگا۔ بالآخر اس کی روح پرواز کر گئی، روح نکل گئی، فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ جب وہ فوت ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی بھیجی۔ او موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ مالک تیرا بندہ تیری تسبیح کر رہا ہے۔ فرمایا فلاں جنگل میں نا میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، جا کے اس کے کفن دفن کا انتظام کر، اس کا جنازہ پڑھا اور بستی میں اعلان کر دے آج جو بندہ اس خدا کے بندے کے، خدا کے دوست کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ یہ بستی میں اعلان کر دے۔ حضرت موسیٰ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بستی کی طرف آئے، اعلان کر دیا کہ خدا کا دوست فوت ہو گیا ہے۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو بندہ اس کے جنازے میں شامل ہوگا اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ بڑے شوق کے ساتھ لوگ بھاگے جنگل کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نکلے۔ جب جنگل میں پہنچے میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھ کر حیران ہو گئے، یہ مرنے والا رب کا دوست، یہ تو وہی گناہگار ہے جسے ہم نے بستی سے نکال دیا تھا۔ یہ اتنے گناہ کرتا تھا کہ ہم نے اس سے تنگ آ کے اسے بستی سے نکال دیا تھا اور یہ گناہگار خدا کا دوست بن گیا۔ بڑے حیران ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حیرانگی کی وجہ پوچھی تو وہ سارے بستی والے کہنے لگے حضرت جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کا دوست ہے، یہ تو بڑا گناہگار تھا، یہ تو وہی گناہگار ہے کہ جس کو ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے بستی سے نکال دیا تھا، اس کے ساتھ لا تعلقی کی تھی، اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا تھا، اس وجہ سے کہ یہ گناہگار ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کا دوست ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ بستی والے کہتے ہیں کہ یہ بندہ گناہگار ہے، سیاکار ہے، بد کردار ہے، لیکن مالک تو کہتا ہے کہ میرا یار ہے۔ مالک یہ راز مجھ پہ کھول دینا کہ اصل وجہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ بستی والے ٹھیک کہتے ہیں، یہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ واقعی گناہ گار تھا، یہ واقعی ہی سیاکار تھا، اس نے واقعی ساری زندگی میری نافرمانیوں میں گزاری ہے، لیکن مالک پھر یہ تیرا یار کیسے بن گیا، تیرا دوست کیسے بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک بات بتا مجھے، جب کوئی عاجزی کے ساتھ مجھ سے معافی مانگے تو اسے معافی دینی چاہیے کہ نہیں؟ جب کوئی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر میری بارگاہ میں آ جائے تو کیا اسے معاف کر دینا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اسے تو بالکل معاف کر دینا چاہیے، اسے معاف کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تھا تو یہ گناہ گار، تھا تو یہ بدکار، گزاری تو اس نے عمر گناہوں میں ہے، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تھا نا تو اس نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس طرح مجھ سے معافی مانگی ہے، اس طرح مجھ سے معافی مانگی ہے، اور اس کا معافی مانگنے کا انداز مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ موسیٰ اس نے تو فقط اپنی معافی مانگی ہے نا، اگر یہ مجھ سے کہہ دیتا نا، اس کا معافی مانگنے کا انداز مجھے اتنا اچھا لگا ہے، اگر یہ مجھے کہہ دیتا کہ مالک ساری قوم کی معافی دے دے، اگر یہ مجھے کہتا مالک ساری قوم کو بخش دے، تو موسیٰ میں نے اس کی توبہ کی برکت سے ساری قوم کو معاف کر دینا تھا، اس کی توبہ کی برکت سے۔ اور یارو جب عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس کے حضور معافی طلب کریں گے نا، اس کے حضور گڑ گڑائیں گے، تو وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا فضل کرنے والا ہے، وہ تمہارے گناہوں کی طرف نہیں پھر دیکھے گا، وہ تو تمہاری آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے قطرے کی طرف دیکھے گا، وہ تو تمہارا عاجزی کے ساتھ معافی کرنا دیکھے گا، وہ تمہارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اور یارو جب تم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں معافی طلب کرو گے نا، ایک تو یہ کہ وہ مالک تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دوسرا یہ کہ فقط معاف نہیں کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، وہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا تو جتنا بڑا گناہ گار ہوتا ہے نا اتنا بڑا نیکوکار بن جاتا ہے، جتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، تو جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنا بڑا وہ نیکوکار ہو جائے گا۔ مالک کے حضور آئیں، توبہ کریں، معافی طلب کریں، آج وقت ہے، کل وقت نہیں ہوگا، پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ درویش کہتے ہیں وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش ہنگامی کا، وہ جب جل گیا کھیت تو پھر برسا میں کس کام کا۔